داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام جاری ہے اور کل تک آپ نے یہاں تک سنا تھا کہ فرعون پر اس کی قوم پر بار بار عذاب آئے، وہ وعدہ کرتا رہا کہ میں بات مان لوں گا، عذاب ٹل جائے، وعدہ کرتا رہا، عذاب ٹلتے رہے، وعدہ خلافی کرتا رہا، ایسا کئی بار ہو گیا، یہاں تک کہ عبرت نے فیصلہ کیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے میں کل وہ واقعہ مومن آل فرعون کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کس طرح فرعون کے اپنے دربار میں، اس کے اپنے خاندان میں بغاوت ہو گئی، جب ایک شخص نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ فرعون تم غلط کر رہے ہو اور موسیٰ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام بالآخر، اب تک کیا ہو رہا تھا، بار بار فرعون سے کہا جا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، وہ نہیں مان رہا تھا۔ وہاں اس نے یہ ایکسٹریم سٹیپ لیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ بگ ڈیولپمنٹ کہ اب تک یہ سارے کے سارے جو بھی معاملات ہو رہے تھے، بنی اسرائیل تھے مصر میں ہی، سارا معاملہ یہ تھا کہ فرعون جانے نہیں دے رہا تھا مصر سے، اس نے آخر تک، لیکن یہاں کیا ہوا، اب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے بنی اسرائیل روانہ ہو گئے۔ قافلے نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، ظاہر ایک بڑا قافلہ ہوگا، قوم ہے پوری، ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں سے انہوں نے آگے سمندر پار کرنا تھا۔ اب جب یہ سارے کے سارے لوگ مصر سے روانہ ہو گئے، وہاں کیا ہوا، وہاں فرعون اور اس کے درباری جمع ہوئے، ہر ایک غم و غصے کا شکار تھا، گویا کہہ رہے ہوں کہ یہ کیا ہوا، پہلے اتنے عذاب آئے ہم پر، اور اب موسیٰ علیہ السلام کا خدا بنی اسرائیل کو اتنی آسانی سے آزادی دلا کر مصر سے لے گیا، ہمارا تو سارا جھگڑا ہی اس بات کا تھا کہ بنی اسرائیل کو نہیں جانے دیں گے، وہ چلے گئے، یہ کیا ہوا۔ گویا کسی درباری نے کہا ہو کہ نہ ہمارے جادوگر ہمارے کام آئے، نہ ہماری افواج ہمارے کام آئی، نہ ہمارے ہتھیار ہمارے کام آئے۔ یہ سارا ڈائلوگ ہو رہا تھا دربار میں، اور فرعون کی یہ فرسٹریشن کی پیک تھی، آگ بگولا ہو کے پوچھا کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کس طرف گئے ہیں۔ فوجی جرنیلوں نے کہا کہ فلاں طرف گئے ہیں، یہ سننا تھا۔ فرعون کی آنکھیں چمک اٹھی، جیسے اس کو یقین ہو گیا ہو، کہہ رہے یہ تو میرا کام اور آسان ہو گیا ہے، کوئی اپنے آپ سے کہہ رہا ہو کہ اب تو بس یہ تو اب حتمی بازی ہے، اور یہ بازی تو میں نے ہی جیتنی ہے۔ کیوں اس کی آنکھیں چمک کیوں اٹھی، وہ غصے سے اطمینان میں کیوں آ گیا، کیوں، اس لیے کہ اس نے سوچا کہ اب بنی اسرائیل کے سامنے سمندر ہوگا، جس راہ پر وہ گئے ہیں سامنے سمندر ہوگا، پیٹھ پیچھے میری فوجیں ہوں گی، اب دیکھتا ہوں کہ کس کا خدا کسے کیسے بچاتا ہے۔ یعنی اسے یقین ہو گیا نا کہ اب تو گیم ہی اوور ہو گئی، اگر مطلب میچ اوور ہو گیا بھائی، اس لیے کہ سامنے ایک قوم ہے، کوئی فوج تھوڑی ہے، ہتھیار تھوڑی ہے، مسلح تھوڑی ہے، میری مملکت ہے، میری فوج ہے، ہتھیار ہے، اس زمانے کا جدید ترین ہتھیار ہوگا، اور آگے سمندر ہے، یعنی بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے، چیپٹر کلوز، جان چھوٹ جائے گی اگر اپنے الفاظ میں کہوں۔ تو کہا دیکھتا ہوں اب موسیٰ کا خدا، موسیٰ علیہ السلام کیسے بچاتے ہیں، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی سوچا کہ بھئی جس جگہ پر یہ سارا مارکا ہوگا، جنگ ہوگی، جہاں ہم انہیں مار دیں گے اپنے خیال میں، وہ جگہ تو ویسے بھی ہمارے شہروں سے دور ہے نا، تو جو بھی ہوگا ہمارے عوام تو محفوظ رہیں گے، ان کے لوگ ہی مریں گے۔ فرعون نے ایک آرڈر جاری کر دیا، اس کا آخری آرڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ اب کیا آرڈر جاری کر دیا، حکم جاری کر دیا، ملک کے طول و عرض، یعنی جہاں جہاں جتنی افواجیں، جتنا اسلحہ ہے، جتنا سامان ہے، سب کچھ، سب حاضر ہو جاؤ۔ ایسا ہوا، اور پھر کیا ہوا، دنیا کی اس وقت کی طاقتور ترین اور اپنے طور پہ عظیم فوج، اپنے تمام تر ہتھیاروں سے لیس ہو کر، اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھ کر، ایک طرف یہ فوج ہے اور دوسری طرف بظاہر بے یار و مددگار، اسلحے سے خالی، بے دست و پا، بنی اسرائیل کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مردوں کا قتل عام کرنے کے لیے یہ فوج روانہ ہو گئی۔ جیت کا یقین لیے کہ اس میں شکست تو losing is not an option، کیسے مطلب اس میں کیسے ہار سکتا ہوں، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہہ لوں کہ لاسٹ آرڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، اور اب میسو کلنگ کا آرڈر تھا کہ اب سب کو مار دو، چیپٹر کلوز کر دو۔ تو گویا ہر طرف جنگی بغل بجائے جا رہے ہیں، نقاروں پر چوٹ پڑ رہی ہے، فرعون کی خدائی کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، جھوٹے نعرے، قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ مصری اپنے ساتھ پیش آنے والی مصیبتوں اور عذابوں کا اب آخری انتقام لیں گے، ایسا انتقام لیں گے کہ پہلے تو پھر بنی اسرائیلی ایک بچہ بچ گیا تھا نا جس نے سب کچھ کیا، اب ایک بنی اسرائیلی بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو اس انتقام کی کامیابی پر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، اور پھر بنی اسرائیل نے کیا دیکھا،
بنی اسرائیل نے دیکھا ان کے پیچھے فرعون کی ایک عظیم الشان فوج صف بصف سب باندھے موجود ہے اور منتظر ہے کہ ادھر فرعون کی جانب سے قتل عام کا اشارہ ہو اور وہ لاشیں گرا دیں. بنی اسرائیل، سمندر، فرعون کی فوج. ادھر فرعون کو یہ یقین کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، بنی اسرائیل کو یہ یقین کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا. فرعون کے فوجیوں کے ہاتھوں بچنا ناممکن ہے. سامنے پانی کا سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجوں کا سمندر ہے. انتہائی بظاہر مایوسی کے عالم میں وہ گویا ہوئے آپس میں ایک دوسرے ڈسکس کرنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہمارے ساتھ، اب کیسے بچیں گے. وہ ایک دوسرے سے شاید یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ یہ تو یعنی ہم تو وہاں جو بھی تھے جان تو محفوظ تھی، یہاں تو اب تو جان کے لالے پڑ گئے. کہ اس موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اے موسیٰ اپنا عصا، ہاں وہی والا عصا جو کہ فرعون کے دربار میں جب گرایا تھا زمین پر اژدہا بن گیا تھا، وہی والا عصا کہ جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا میدان میں تو زمین پر پھینکا تھا اژدہا بن گیا تھا. کہا موسیٰ آپ اپنے عصا کو کیا کیجئے، سمندر موجے تیز لہروں والا سمندر، اس سمندر کے پانی سے چھو دیجئے اس عصا کو. سمندر عصا بظاہر، کہاں سمندر کہاں عصا بظاہر اگر دیکھا جائے. موسیٰ آپ اپنا عصا سمندر کے پانی سے چھو دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، عصا کو سمندر سے چھوا. جیسے ہی یہ ہوا دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا آسمان سے ایسی ہوائیں آئیں کہ جنہوں نے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. درمیان میں ایک بڑا راستہ پیدا ہو گیا. سمندر کی موجیں گویا پہاڑوں کی مانند دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی. اب فرعون اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے شدید غم کی حالت میں، اس سے زیادہ غصے کی حالت میں سمندر میں اسی راستے پر روانہ ہو گیا جس سے بنی اسرائیل نے سمندر پار کیا تھا. جب سمندر کی لہریں پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئی تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا ہم یہاں سے گزریں گے. وہ وہاں سے گزرتے گئے. پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے اور وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کتنے مزے سے اور کتنی آسانی سے سمندر پار کر رہے ہیں. فرعون کی فوجیں حیران ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جب وہ سمندر کے بیچ پہنچ گئے، یعنی ایک طرف بنی اسرائیل ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، یہاں سمندر ہے، سمندر کی لہریں پہاڑ کی مانند کھڑی ہیں. بنی اسرائیل یہاں سے گزر رہے ہیں، فرعون کی فوجیں پیچھے آ رہی ہیں. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا جو آخری فرد بھی تھا وہ وہاں سے نکل گیا. فرعون کا جو پہلا فرد بھی تھا وہ ابھی سمندر سے نہیں نکلا ہے. اور یہاں تک کہ جب فرعون کی فوج جب وہ سمندر کے بالکل بیچوں بیچ پہنچ گئے، یعنی جب فرعون کی فوج کا آخری سپاہی بھی خشکی پر باقی نہیں رہا اور بنی اسرائیل کا آخری فرد بھی خشکی سمندر پر باقی نہیں رہا، تو اچانک سمندر کی موجیں بغل گیر ہو گئی. اچانک سمندر کو تقسیم کرنے والی یہ ہوائیں، یہ دونوں لہریں واپس آپس میں مل گئی اور منظر ہی تبدیل ہو گیا. منظر ہی تبدیل ہو گیا. اب سے کچھ لمحات پہلے کا منظر کیا تھا؟ یقین تھا کہ یہ قوم ہار رہی ہے، یقین تھا کہ یہ فوج جیت رہی ہے. اس قوم کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس فوج کے پاس سب کچھ ہے. اس قوم کے ساتھ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب ہیں. اس فوج کے پاس صرف نوجوان ہیں اور اسلحہ ہے. یہاں جیت کا یقین ہے. وہاں قوم کے لوگوں کو لگ رہا ہے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے. لیکن اب منظر تبدیل ہے. فرعون کا لشکر ہے، سمندر کی موجیں ہیں، یہاں تک کہ اب فرعون خود بھی غوطے کھانے لگا. یہ بڑا امپورٹنٹ مومنٹ ہے ساری داستان کا. اب جب فرعون غوطے کھانے لگا اب اسے اندازہ ہو گیا، سوچا کچھ تھا ہو کچھ گیا ہے. اور وہ اپنے شہزادوں، شاہی خاندان کے لوگوں، بڑے بڑے فوجی جرنیلوں کو جمع کر کے خود ہی بغیر کسی کے بلائے جال میں بری طرح پھنس گیا ہے. اب فرعون کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے. تب کیا ہوا؟ اب یہ سنیے. تب اس نے آخری غوطے کھاتے ہوئے اپنے ایمان کا اعلان کیا. فرعون ایمان کا اعلان کر رہا ہے، وہ ہم کہتے ہیں نا ٹو لٹل ٹو لیٹ. اپنے ایمان کا اعلان کیا فرعون نے اس حالت میں جب ڈوب رہا تھا. ہاں میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں. تجھے اب عبرتناک موت دی جائے گی اور تجھے نہ صرف عبرتناک موت دی جائے گی بلکہ تیری لاش کو کبھی زمین قبول نہیں کرے گی. قیامت کے روز تو بدترین عذاب کا شکار ہوگا. فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا. فرعون کا لشکر ڈوب گیا.